آپ سب کی موجودگی جو خداوند کے گھر میں، اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ سب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کی حضوری میں موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے اتوار یہ سیکھا تھا کہ خدا کے گھر آ کر اور اس کے گھر آنے کے آداب کیا ہیں۔ خدا کے گھر کے آداب پہ غور کیا تھا۔ آج ہم غور کریں گے کہ خدا کے گھر، خداوند کے حضور کیوں آنا چاہیے۔ ہم اس بات کے اوپر آج غور و فکر کریں گے۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھتیجا تھا اور میں اس کو کہہ رہا تھا، وہ 3 سال کا ہے، میں نے اسے کہا ہم صبح عبادت پہ جائیں گے۔ پچھلے اتوار میں نے اسے کہا، وہ کہتا ہے کیوں جائیں گے؟ پھر میں اسے بتایا کہ جب عبادت پہ جائیں گے اس کے بعد جو تجھے چیز پسند ہے وہ تجھے کھلائی جائے گی۔ میرے ذہن میں وہاں پہ یہ سوال آیا کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارے کام کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے، اگر تم نے کسی مقصد کے تحت کیا ہے تو یہ کام اہم تھا یا نہیں تھا۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی پلاننگ، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے۔ خداوند کے گھر میں آنے کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ خدا کے گھر آنے کا مقصد ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ بعض اس لیے آتے ہیں کہ چلیں آج خداوند کے گھر میں جائیں گے، پادری صاحب سے نہیں ملے، آج مل کے آئیں گے۔ بعض اس لیے آتے ہیں کہ چلو ہم جائیں گے، سارے عزیزوں نے ادھر آنا ہے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بعض اس لیے آتے ہیں کہ چلیں ہم خداوند کے گھر میں جائیں گے اور ہمیں شفا نہیں ملی، ہم وہاں پہ جائیں گے اور خداوند سے کہیں گے خداوند ہمیں شفا بخش۔ یہ سارے مقاصد بہت اچھے ہیں، لیکن آئیے آج ہم داؤد نبی کی زبانی پڑھیں گے کہ وہ کیوں خدا کے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ 5 وجوہات جس کی وجہ سے خدا کا بندہ داؤد چاہتا ہے کہ وہ خداوند کے گھر میں جائے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ آئیے زبور 122 اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یہ وہ زبور ہے جسے ہم گاتے بھی ہیں، اور یہ پنجابی میں ہے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے کر چلیے۔ بڑا ہی پیارا اور فیمس زبور ہے، عام فہم ہے، ہر زبان پر یہ عام ہے اور ہم بچپن سے اسے گاتے ہیں۔ زبور 122 صفحہ نمبر 662، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو۔ وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے، تیری فصیل کے اندر سلامتی، تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ پر سلامتی رہے، خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کتاب مقدس کا یہ خوبصورت اقتباس جو آپ سبوں کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ زبور کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ زبور کی کتاب کو مزامیر کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خدا کے دل کی آواز ہے۔ اسے عام طور پر داؤد نبی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ ضخامت کے اعتبار سے، طویل ہونے کے اعتبار سے یہ بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کے 150 زبور ہیں۔ کتنے زبور ہیں؟ 150 زبور ہیں، اور اس میں 78 کے قریب کم و بیش داؤد نبی کے زبور لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اسے داؤد نبی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اور شاعروں نے بھی اور خدا کے لوگوں نے بھی زبور کہے ہیں،
جیسے اس میں کورہ کا ظہور بھی ہے، اس میں سلیمان کے ظہور بھی شامل ہیں، اس میں بزرگ موسیٰ کا بھی ظہور ہے، اور اس میں ہیکل میں پرستش کرنے والوں کے بھی ظہور شامل ہیں۔ لیکن چونکہ زیادہ ظہور داؤد نبی کے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کتاب کو داؤد نبی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ظہور جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ داؤد نبی کا، بزرگ داؤد کا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی بزرگ داؤد ہے جو بچپن میں اپنے باپ کی بیڑوں کو چرایا کرتا تھا، اور جب یہ میدان میں اپنے باپ کی بیڑوں کو چراتا اور وہاں پر کوئی شیر اس کی بیڑوں کے اوپر حملہ کر دیتا تو یہ اپنی بیڑ کو اپنے شیر کے منہ سے، اس کے پنجے سے چھڑا کر لے آتا، اور پھر یہ میدانوں میں گایا کرتا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس کا مکمل بھروسہ یہ تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں کمی ہو سکتی ہے، میرے چوپان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ میدانوں میں اکیلا جب ہوگا تو یہ وہاں پر خداوند کی پرستش کیا کرتا، اور خداوند نے اسے چنا ہوا تھا۔ حالانکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب سیموئیل نبی اس کے گھر میں گئے، خدا نے سیموئیل نبی سے کہا جا یسی کے خاندان میں اور وہاں پہ جا کے تو میرے لیے بندہ مخصوص کر۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیموئیل نبی اس کے گھر میں گئے یسی کے، اور اس نے کہا کہ تو سارے اپنے بچوں کو بلا لے، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو سارے جنگجو تھے نا، جو خوبصورت تھے، جو جوان تھے، اس نے ان کو بلایا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ خداوند ان کو چنے گا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خداوند ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، خدا باطن پر نظر کرتا ہے۔ خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے، خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی کتنا طاقتور ہے، خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کتنا علم والا ہے، خداوند کو اس سے غرض ہے کہ کوئی کتنا وفادار ہے۔ کوئی ایسا ہو جو سیموئیل کی طرح کہے اے خداوند فرما تیرا بندہ حاضر ہے۔ خداوند کو ایسوں سے غرض ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسی نے اپنے سارے بچے بلائے۔ حکم کیا ہوا تھا جا اپنے سارے بچوں کو بلا۔ تو سیموئیل نے دعا کی سب پہ، تو اسے کوئی بھی نہ ملا۔ اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ اپنے باپ کی کتاب میں، اپنے باپ کی گنتی میں داؤد نبی کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھا کہ میرا یہ والا بچہ بیکار ہے، یہ تو صرف بھیڑ بکریاں چراتا ہے، یہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا آپ کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو آپ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے چننے کے بعد آپ نے بن جانا ہوتا ہے۔ سو خدا کو پتا تھا کہ جس مٹی کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اس برتن میں چمک آ جاتی ہے۔ سو سیموئیل نے فوری طور پر کہا کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے، پر وہ تو میدان میں ہے، وہ تو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، اس کی پوشاک سے ہمیں بھیڑوں کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس نے کہا اسے بلایا جائے۔ جیسے ہی بزرگ داؤد کو بلایا گیا، اس نے تیل کی کپی اس پر انڈھیلی اور اس نے کہا خداوند تیرے خدا نے تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ مسا کیا ہے اور تجھے آج کے بعد بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیے، جو اپنے باپ کی گنتی میں نہیں تھا وہ خدا باپ کی گنتی میں موجود تھا، اور خداوند نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ یہ داؤد کی بڑی خواہش تھی کہ وہ خداوند کے لیے ہیکل کو تعمیر کرے، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ سنڈے بتایا کہ خدا اپنا گھر بنوانے کے لیے اپنے بندے خود چنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور وہ کہے میں خداوند کے لیے یہ کروں۔ اگر آپ خداوند کے حضور اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خداوند نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے داؤد نبی سے کہا تیرے وسیلے سے میں ہیکل نہیں بنواؤں گا، میں تیرے صلب میں سے پیدا ہونے والے تیرے بیٹے سلیمان کے ذریعہ سے ہیکل کی تعمیر کرواؤں گا۔ اور پھر بتایا کہ خدا نے پھر اپنا پلان، اپنا منصوبہ اسے دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ کام میں چاہتا تھا کرنا، لیکن یہ خواب میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، تو خداوند کا گھر تعمیر کرے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، جی تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ بزرگوں کے پاس خواب ہوں۔ کیسے خواب ہوں؟ اچھے خواب ہوں، وہ خواب ہوں جو کردار کی تعمیر کریں،
وہ خواب ہوں جو خاندانوں کی تعمیر کریں، وہ خواب ہوں جو نوجوانوں کو ان کی نسلوں میں ڈیلیور کریں اور ایک خدا ترس نسل پیدا ہو اور ہماری پیڑھیاں یہ گائیں، رہے گا نا صدا دیگر مسیح کا۔ لیکن معافی کے ساتھ عرض یہ ہے، ہمارے کئی بزرگ جب اپنی بزرگی کے عمر میں پہنچتے ہیں، ہمارے پاس خواب نہیں ہوتے، ہمارے پاس صرف جھڑکیں رہ جاتی ہیں۔ ہم دنیاوی کہاوتوں کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن شاید ہم وہ خواب جو ہمیں ڈیلیور کرنے چاہیے وہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے ہیں۔ لیکن داؤد نے وہ خواب ڈیلیور کیا۔ اس نے کہا خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا، میں بنانا چاہتا تھا ہیکل، لیکن خدا نے مجھے منع کر دیا ہے، یہ کام میں تجھے دیتا ہوں اور تو خدا کا گھر بنا۔ اور پہلی آیت میں اس نے وجوہات بتائی ہیں کہ وہ کیوں خداوند کے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ پہلی آیت میں ہے، کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ پہلی ورس میں اس نے بتایا ہے وہ اس لیے جانا چاہتا ہے خداوند کے گھر میں کیونکہ وہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ اور اس لیے وہ خدا کا گھر ہے کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہے، اور جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں بندنوں سے رہائی ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں موت سے زندگی ملتی ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں پہ جکڑے آزاد ہو جاتے ہیں، نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے، مایوسی جاتی رہتی ہے، اور بوجھ تلے دبے ہوئے اس کی حضوری میں آ کر آرام پاتے ہیں، آنسو پوچھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری روحوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں خداوند کے گھر میں جاؤں، اور میں اس بات سے کے لیے خوش ہوں۔ آج ہمیں بھی خوشی کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا چاہیے، کیونکہ اس کی حضوری میں آ کے بندن کھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور میں نے پچھلے اتوار ذکر کیا کہ خدا کے گھر کی اہمیت کا بیان بائبل مقدس میں حزقیل 43 باب اس کی 7ویں آیت میں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ خدا کے پاؤں، یہ خدا کی جلالی تخت گاہ ہے، اور اس کے پاؤں کی کرسی ہے، اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ خدا اپنے گھر کے اندر تخت نشین ہوتا ہے جب ایماندار ہاتھ اٹھا کے پرستش کرتے ہیں اور اس کی طرف اپنے چہرے بلند کرتے ہیں، وہ عرش والا فرش پر اتر آتا ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ یہوہ کے گھر چلیں۔ ہاللیلویا۔ دوسری بات جس کی وجہ سے وہ خداوند کے گھر میں جانا چاہتا ہے وہ دوسری آیت کے اندر ہے، اے یروشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے، یعنی وہ اس لیے خداوند کے حضور جانا چاہتا ہے جہاں پر قبیلے خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ فیلوشپ ایمانداروں کی رفاقت میں جانا چاہتا ہے۔ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور ہم خداوند میں قائم رہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی چینج کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی سوسائٹی نہیں بدلی تو آپ کبھی بھی انگور کے حقیقی درخت میں قائم نہیں رہ سکیں گے۔ پھر آپ توبہ کریں گے، لوگ گلہ کریں گے انہیں بپتسمہ لیاد ہے، وہ تو غیر زبانیں بھی بولتا ہے، وہ تو چرچ میں گیت بھی گاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے وہ گاتا سارا کچھ ہے۔ یہودا اسکریوتی بھی یسوع کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے اپنی سوسائٹی نہیں بدلی تھی، اس نے اپنا ذہن بدلا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کا پورا دھیان روپے پیسے پر ہی رہا اور وہ اس نجات کو حاصل نہیں کر سکا جو یسوع ناصری لے کر آیا تھا۔ لیکن جتنوں نے اپنا دھیان مکمل طور پہ خداوند کی ذات کے اوپر لگائے رکھا، رقم ہے وہ صلیب پہ لٹکا ہوا تھا ڈاکو، اس نے خداوند کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ کلوری پر اپنے لیے نہیں لٹکا، یہ تو میرے گناہوں کے لیے ہوا ہے۔ اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایمانداروں کی جماعت کو جوائن کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کئی دفعہ زندگی میں توبہ کرتے ہیں لیکن اپنی سوسائٹی نہیں بدلتے ہیں۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ میرے پادری صاحب
جن کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی، جہان فانی سے کوچ کر گئے، وہ ایک مثال دیتے تھے اور وہ اکثر مجھے یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے گھر بیچا اور گھر بیچتے ہوئے اس نے کہا یہ سارا گھر میں بیچ رہا ہوں، لیکن باہر کی دیوار پہ جو کیل لگا ہوا ہے نا یہ میرا ہے، بس یہ گھر سارا آپ کا ہے لیکن کیل نہیں میں بیچ رہا، باہر کی دیوار پہ لگا ہوا کیل میرا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جب بھی وہاں سے گزرتا تو وہ کوئی بھی اوجری لیتا وہاں پہ لٹکا دیتا، کوئی بھی شے لیتا جس کی بدبو ہوتی وہ ان کے اس کیل پہ لٹکا دیتا۔ وہ اسے کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے بات ہوئی تھی لین دین کرتے وقت کہ گھر سارا آپ کا ہے، کیل صرف میرا ہے۔ اور جب کیل کی اوپر لگی ہوئی چیزوں کی بدبو اندر جانی تو مالکوں نے جنہوں نے خریدا تھا انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی کیل بھی لے لے اور گھر بھی واپس لے لے، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کیل کی وجہ سے انہیں پورا گھر بیچنا پڑ گیا۔ کئی دفعہ ہم ایک کیل لگا رہنے دیتے ہیں پرانی دیوار پہ اور اس پہ سارا کچھ لٹکا رہتا ہے، اس کی بدبو ہمارے ذہن کو دوبارہ گندا کر دیتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ انہی سوسائٹیز کے سپرد کرنا پڑتا ہے جن میں سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک کیل کا سودا بھی نہ کیجیے، پورے کا پورا گھر خالی کیجیے، دروازہ کھولیے اور یسوع کو کہیے تیرے لہو کی خوشبو میرے تن من دھن کو معمور کر دے تاکہ میں زندہ نہ رہوں بلکہ مسیح مجھ کو زندہ دے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ذرا مشکل کام ہے سوسائٹی بدلنا۔ ہم کئی دفعہ ایماندار ہوتے پر سوسائٹی چینج نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، اور ہم حوالے پتہ کیا دیں گے کہ یسوع بھی تو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ارے وہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ضرور تھا لیکن گناہگاروں والے کام نہیں کرتا تھا، وہ ان کو کلام سناتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یسوع جس گناہگار کے پاس بھی بیٹھا ہے وہ گناہگار رہا ہی نہیں ہے، وہ راست باز بن گیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب اس کی ملاقات مقدس متی کے ساتھ ہوئی ہے وہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا اپنے ٹیکس کا حساب کر رہا تھا۔ خداوند نے اسے کہا تو یہ سارا کام چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے مسئول کی چوکی چھوڑ دی، خداوند کے پیچھے ہو لیا، مسئول لینے والا رسول بن گیا، اور جو پیسے کا حساب کرتا تھا اب وہ انجیل لکھنے والا بن گیا۔ یسوع ناصری کی ملاقات نے اسے راست باز بنا دیا ہے۔ تو یہ ایمانداروں میں جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا کے گھر کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں بڑی ایک خوبصورت اور مثال ہے ساؤل کی۔ وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے گیا اور گدھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ملاقات سیموئیل نبی کے ساتھ ہوئی۔ سیموئیل نبی نے اسے کہا گدھے بھی تجھے مل جائیں گے۔ اور ان دنوں میں اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، خدا ہی ان کا بادشاہ تھا، لیکن قوم نے دوسری قوموں کو دیکھا، انہوں نے کہا ان کے بادشاہ ہیں ہمارا بادشاہ کیوں نہیں ہے، تو خدا سے ریکویسٹ کر ہمیں بھی بادشاہ دے۔ تو سیموئیل نے انہیں بتایا بھی کہ خدا تمہارا بادشاہ ہے، یہی کافی ہے، وہ تمہاری جنگیں لڑتا ہے اور جب کبھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں کسی زمینی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بضد ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے۔ تو اس نے کہا چلو میں خدا سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ساؤل آ گیا وہاں پر اور اس نے آ کے کہا میرے باپ کے گدھے گم گئے ہیں، اور سیموئیل نے اسے بتایا کہ تیرے باپ کے گدھے مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد خداوند نے سیموئیل نبی پہ اظہار کیا اسی چیپٹر میں، پہلا سیموئیل 10 باب میں، کہ اس کے لیے پیغام ہے کہ یہ بادشاہ ہوگا۔ اور اس نے اسے کہا کہ ایسا کر جب تو فلسطینیوں کی چوکی کراس کرے گا تو وہاں پر تجھے انبیاء زادوں کی یعنی خدا کے لوگوں کی ایک جماعت نظر آئے گی، اور جیسے ہی تو خدا کے لوگوں کی جماعت کو دیکھے گا تو ان میں مل جانا، اور جب تو ان میں مل جائے گا تو تجھ پر تیرا خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور لکھا ہے وہ فلسطینیوں کی چوکی کراس کرتا ہے، اسے انبیاء زادوں کی جماعت ملتی ہے، ایمانداروں کی جماعت جو گیت گا رہے تھے، جو نبوت کر رہے تھے، جو پرستش کر رہے تھے۔ جیسے ہی ساؤل ان کے درمیان جاتا ہے وہ بھی دعا کرنے لگتا ہے، وہ بھی گیت گانے لگتا ہے، وہ بھی نبوت کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایمانداروں کی جماعت میں روح القدس جنبش کرتا ہے، اور روح القدس میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ بند زبانوں کو کھول دیتا ہے اور ہمارے منہ سے گیت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعا کے فوارے پھول نکلتے ہیں جب ہم ایمانداروں کی جماعت کو جوائن کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے ہم خدا کے گھر میں آئیں تاکہ ہماری رفاقت بحال ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
कई दफा हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता, हम पे भी ऐसा होता है। फिर होता क्या है, मैं अक्सर ये करता हूँ, जब मेरा दुआ करने को दिल ना करे तो मैं अपने ऐसे दोस्त पादरी साहबान जो खुदावन में गहरे हैं उनको जरूर दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ वो दिन गुजारें, ताकि जब ईमानदार के साथ मिलकर दुआ करता है तो बुझे हुआ कोयला दहकते कोयलों में जाके दहकना शुरू हो जाता है और खुदा का रूह फिर हमें छूता है। इसलिए जब आप खुदावन के घर में आते हैं ऐसे लगता है ना कि आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। मसीहियों का क्रिसमस साल में एक दफा नहीं है, हमारा तो हर रोज ही क्रिसमस है, हमारा हर दिन ईद का दिन है, क्योंकि यीशु हमारे दरमियान उतरता है। तीसरी वजह क्यों जाना चाहता है ये खुदा के घर में, तीसरी बात वो इसलिए भी जाना चाहता है, चौथी आयत में खुदावन के नाम का शुक्र करने को जाते हैं। वो खुदावन की तमजीद करना चाहता है, खुदा के घर में जाकर उसकी सताइश करना चाहता है। अमाल की किताब उसके 3 बाब में पतरस, याकूब और यूहन्ना दुआ करने के लिए दोपहर के वक्त हैकल में गए। दरवाजे पर लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था। उसने अपना कशकोल उनके सामने किया, क्योंकि उसने देखा उनका लिबास साफ था और वो समझा कि इनके पास पैसे हैं। आज भी ऐसा होता है, लोग कहते हैं अच्छा कोट पहना हुआ पादरी साहब ने, इनके पास डॉलर आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुदावन मेरे चेहरे की रौनक और खुदावन हमारी हड्डियों की ताजगी है। और ऐसा हुआ कि उसने भी सोचा कि इनके पास पैसे ज्यादा हैं, उसने उनकी तरफ कशकोल किया, उसने कहा कि कुछ मिलेगा, लेकिन पतरस ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अरे भाई हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास इससे बढ़कर बेशकीमत चीज है, हमारे पास इससे बेहतर चीज है, और वो बेहतर चीज ये है, उठ खुदावन यीशु के नाम में चलना फिरना शुरू कर दे, तू भी कशकोल छोड़ दे और खुदावन की तारीफ और तमजीद कर। और लिखा है खुदावन के कलाम में, अब हुआ ये था, लंगड़ा दरवाजे पर शिफा पा गया था, उसे भागते हुए अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने घर नहीं गया, बल्कि जैसे खुदा के बंदे हैकल में गए, लिखा है वो भी नाचता हुआ, कूदता हुआ और खुदा की हम्द करता हुआ हैकल के अंदर गया, क्योंकि उसे पता था अब शुक्रगुजारी का वक्त है, क्योंकि उसने मेरे बंधन खोल दिए हैं, उसने मुझे आजाद कर दिया है। और वो खुदावन के घर में प्रस्तिश करने के लिए गया। जब भी खुदावन के घर में आए प्रस्तिश कीजिए, हालेलुया, तारीफ कीजिए। हमारे पास कोई और वजह ना भी ना हो प्रस्तिश करने की, हमारे पास ये सबसे बड़ी वजह है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है, इससे और कोई बड़ी वजह नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है शुक्रगुजारी करने की, इसलिए भी वो खुदा के घर में जाना चाहता है। चौथी बात 5वीं आयत में है, क्योंकि वहां अदालत के तख्त यानी दाऊद के खानदान के तख्त कायम है। वो इसलिए खुदावन के घर में जाना चाहता है, वहां से इंसाफ मिलता है, वहां से हदायत मिलती है, खुदा रहनुमाई करता है, गाइड करता है, ताकि हम जमाने की सख्तियों से बच सके। और यरूशलेम में तख्त कायम थे, वहां पे इंसाफ किया जाता था, लेकिन याद रखिएगा हमारे खुदावन का तख्त तमाम तख्तों से अजीम है। इसलिए ज़बूर में हम गाते हैं, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। 5वीं और आखिरी बात, वो इसलिए खुदावन के घर में जाना चाहता है ताकि वो खुदा के घर में दुआ कर सके। क्या कर सके जी? दुआ कर सके। वो इसलिए नहीं जाना चाहता खुदावन के घर में कि मैं जाके देखूं फलां बंदा आया था, उसने कपड़े कौन से पहने थे, ताकि मैं जाके देखूं कि वो आया था या नहीं आया था। वो इसलिए आना चाहता है कि जब ईमानदार हाथ उठा के दुआ करें, मैं भी अपने भाइयों के लिए, मैं भी अपने खानदान की सलामती के लिए दुआ कर सकूं। इन 5 वजूहात की वजह से वो खुदावन के घर में जाना चाहता है। हम किस मकसद के लिए आते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, जरूर खुदावन के घर में आए और खुशी से आइए, क्योंकि इस जगह पर खुदा की हजूरी मौजूद भी है। खुदा ईमानदारों की जुमात में तख्त नशीन होता है, और बड़ा जरूरी है कि रास्तबाजों के साथ रहें, ईमानदार ईमानदारों के साथ रहें, यस्सु का नाम लेने वाले यस्सु का नाम लेने वालों के दरमियान रहें। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावन कहता है, तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, तू चिल्लाएगा और मैं फरमाऊंगा मैं यहाँ हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होगा। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और